بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب لوگوں کو ہمارا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی ہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بخیر و عافیت بھی ہوں گے اور خوش و خرم بھی ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس مبارک دن کی برکتوں کے ساتھ آپ کے جتنے بھی جائز کام ہیں، کاروبار ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اس دن کی برکت سے مزید اضافہ کرے اور اس میں برکت ڈالے، آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ہمیشہ ایک گزارش ہوتی ہے اور وہی التماس آج بھی کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد پہلے آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر مناسب سمجھیں تو اس میں کامنٹ سیکشن میں جا کے کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے کامنٹس کے جوابات جو ہے نا فوراً دیے جائیں۔ شکریہ۔ آج کے موضوع میں سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں مین موضوع پر آؤں تو میں آپ سے کچھ انفارمیشن دوں گا کرکٹ کے بارے میں۔ کل پاکستان کا کوارٹر فائنل کا میچ تھا، سپر 4 کے مرحلے میں ایشیا کپ کا کرکٹ کا میچ سری لنکا کے ساتھ تھا اور یہ ڈو اینڈ ڈائی کا میچ تھا۔ پاکستان کو یہ میچ جیتنا ہر صورت میں ضروری تھا، لیکن ہوا اس کے برعکس اور ایز یوزول نہ تو پاکستان کی بیٹنگ چلی اور نہ بالنگ، اور پاکستان یہ میچ 2 وکٹ سے سری لنکا سے ہار گیا اور نہ صرف یہ میچ ہارا بلکہ اس نے ایشیا کپ بھی ہار دیا اور ہارنے کے ساتھ ساتھ ایشیا کپ سے وہ باہر بھی ہو گیا۔ اب پاکستان کے فائنل میں پہنچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، تو پاکستان کی ٹیم کا سفر ایشیا کپ میں یہیں پر ختم ہو گیا ہے اور غالباً وہ اپنے جو ہے بیگز پیک کر رہے ہوں گے واپس آنے کے لیے، پاکستان واپس آنے کے لیے۔ یہ انہوں نے ایک انتہائی بری کرکٹ کھیلی اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے عموماً اور جو کرکٹ کے شوقین ہیں ان کے لیے خصوصاً یہ ایک بہت بڑا دھچکا اور بہت بری خبر ہے۔ ہمارا ورلڈ کپ جو ہے نا کرکٹ کا وہ سر پر ہے اور یہ ہماری ٹیم کی تیاریاں جو ہے نا وہ سب کے سامنے نظر آ گئی ہیں کہ جہاں پر بھی ان کے اوپر پریشر پڑا وہ ٹیم ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی اور ان کے پتے جو ہے نا وہ ذرے ذرے کی طرح بکھر گئے۔ اب اس میں ہم کپتان کی کپتانی کو دوش دیں یا ٹیم کی مجموعی کارکردگی کو، تو میرے خیال میں اس میں سب چیزیں شامل ہیں۔ نہ تو کپتان نے کپتانی صحیح کی ہے، نہ ہی ٹیم نے ان کا ساتھ دیا ہے اور نہ ہی مینجمنٹ نے ان کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ 15-16 ممبر ٹیم کے ساتھ 15 سے 16 مینجمنٹ افسران بھی ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے رہے؟ انہوں نے کسی بھی موقع پر ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ انہوں نے بابر اعظم کو کپتانی کے دوران کسی قسم کی کوئی سپورٹ دینے کی کوشش کی ہے، فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ بابر اعظم کو آج خود ہی کپتانی سے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے اور ایز اے بیٹسمین ان کو اپنا کیریئر پر جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے۔ وہ ایک بہت اچھے بیٹسمین ہیں، دنیا کے بہترین بیٹسمین ہیں، انہوں نے دنیا کے کئی ریکارڈ جو ہے نا وہ توڑے ہیں، تو ان کو مزید ریکارڈ قائم کرنے چاہیے اور کپتانی کو جو ہے خیر بات کہہ لینا چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں کپتانی کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے اور وہ اس بوجھ کو سنبھال نہیں پا رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے بھی وراٹ کوہلی جیسے عظیم کھلاڑی کو کپتانی سے ہٹا کر اس کی کپتانی دوسرے شخص کو دے دی، تو اس میں کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کپتانی کے بوجھ کی وجہ سے اپنا جو مین کردار ہوتا ہے ان کا بیٹنگ کا یا بالنگ کا اس پر توجہ نہیں دے پاتے اور ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے، جس سے ان کی ذاتی پرفارمنس بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ بابر اعظم کو کپتانی سے خود ہی دستبردار ہو جانا چاہیے۔ بہرحال ہم جتنے دکھی ہیں اور جتنے ہمیں افسوس ہے اس کا اظہار کرنا ناممکن ہے، اور میرے ان الفاظ میں یقینی طور پر آپ سب لوگ بھی ساتھ ہیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد دوسرا موضوع، ابھی تازہ خبریں آ رہی ہیں، ڈیٹیلز کا مجھے بھی ابھی علم نہیں ہے، لیکن یہ خبر کیونکہ اتنی ضروری تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس بندیال صاحب، جو کل سے ریٹائرڈ چیف جسٹس کا نام سے پکارے جائیں گے، انہوں نے آج اپنے آخری عدالتی دن میں جو آخری فیصلہ سنایا ہے
اس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، اور خاص طور پر جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی ہے، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو خاص طور پر دھچکا لگا ہے۔ وہ دھچکا کس چیز کا ہے؟ وہ ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے کچھ ترامیم کی تھیں نیب قوانین میں، تو وہ نیب قوانین کی ترامیم کو جو ہے پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہوا تھا کورٹ میں، اور یہ معاملہ ہوتے ہوتے سپریم کورٹ میں پہنچا ہوا تھا، اور کافی دنوں سے اس کے اوپر بحث جاری تھی۔ آج اس کا فیصلہ پہلے جو ہے نا وہ اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا، اور وہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور وہ ترامیم جو ہیں نیب کی وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے نیب کی ترامیم کو ختم کر دیا ہے۔ ان ترامیم میں کافی حد تک جو ہے پی ڈی ایم کے جو سیاستدان ہیں ان کو ذاتی فائدہ پہنچا تھا، ان کے کیسز ختم ہوئے تھے۔ آصف زرداری کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی جیل میں جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مارد ہور سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جیلیں ہمارے لیے بنی ہیں، اور وہ بقول ان کے کہ ان کے اوپر غلط کیسز ہیں، اور وہ ان کا سامنا کسی بھی فورم پر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن دوسری پارٹیوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ آصف زرداری کا رد عمل میرے خیال میں اتنا شدید نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے کیسز بہرحال پہلے بھی عدالتوں میں گئے، وہاں سے ختم ہوئے، عدالتوں سے ان کو ریلیف ملا۔ ریلیف سے مراد یہ ہے کہ 11 سال تک انہوں نے جیل بھی کاٹی، اور اس کے بعد عدالتوں نے ان کو بری بھی کیا کیسز کے دوران۔ تو وہ تو اب بھی عدالتوں میں اگر ضرورت پڑی تو ان کیسز کا سامنا کریں گے، اور وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میرے لیے یا تو پھر صدر ہاؤس ہے اور یا پھر جیل ہے، یہ دو میرے گھر ہیں۔ اب پی ڈی ایم کی جو باقی جماعتیں تھیں، اور پیپلز پارٹی ویسے بھی پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے، پی ڈی ایم کی جو باقی جماعتیں تھیں ان کے بارے میں اب کیا رائے آتی ہے، ان کے کیا کامنٹس آتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا۔ اور مجھے ابھی یہی بھی علم نہیں ہے کہ جو شہباز شریف صاحب پر کیسے چل رہے تھے وہ ایف آئی اے کے زیر انتظام تھے، یا وہ بھی اس میں نیب کے اندر چل رہے تھے۔ تو اگر نیب کے اندر چل رہے تھے تو ان کے کیسز جو ختم ہوئے ہیں وہ بھی بحال ہو گئے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ ایف آئی اے کے تحت چل رہے تھے اور ختم کیے گئے، تو وہ بحال نہیں ہوں گے۔ تو نیب کے اندر جتنے بھی کیسز تھے اور جو کیسز ختم ہو گئے تھے اور اس سے سیاستدانوں کو ریلیف ملا تھا، تو ہر پبلک آفس ہولڈر سیاستدان جو ہے اس کے تمام کیسز بحال ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد نیب کے قوانین، وہ قوانین جن میں ترامیم ہوئی تھی، وہ ترامیم سے پہلے جو جس سطح پر تھے، جس اسٹیج پر تھے، وہ اسی طرح ایز اٹ از بحال ہو گئے، یعنی کہ ترامیم سے پہلے نیب کے قوانین جو تھے وہ وہی قوانین بحال ہو گئے ہیں۔ لیکن کیونکہ ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اس لیے اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں تمام قوانین کو بحال کر دیا ہے، یا سپریم کورٹ نے اس کی کچھ شقیں ایسی ہیں جن کو بحال نہ کیا ہو۔ ایک بہت ہی نیٹوریس قسم کی شک ہے، بہت ہی بدنام زمانہ قسم کی شک ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ نیب انویسٹیگیشن کے دوران کسی بھی ملزم کو اریسٹ کر سکتی ہے، اور 90 دن تک بغیر ریمانڈ کے اسے اپنی قید میں رکھ سکتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ماورا قانون جو اقدام ہے، 90 دن تک بغیر کسی کو کسی عدالت میں کسی مجلس کے سامنے پیش کیے قید میں رکھنا، یہ انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے۔ تو اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس قانون کی جو شک تھی اس کو سپریم کورٹ نے بحال کیا ہے، یا اس نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اور یہ فیصلہ جو آیا ہے وہ 3 ججز پر مشتمل جو تھا بینچ تھا، اور اس میں سے جو 2-1 سے فیصلہ آیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جو ہے وہ اپنا اختلافی نوٹ ساتھ لکھا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی پر یقین رکھتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی کیس کے دوران بھی کئی دفعہ اپنے یہ کامنٹس دیے کہ یہ کام جو ہے پارلیمنٹ پر چھوڑنا چاہیے، پارلیمنٹ نے اگر کوئی ترامیم کی ہے تو مقررہ یا قانون بنانے کا فورم پارلیمنٹ ہی ہے، اور ہم پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمیں کرنی چاہیے۔ معذرت کے ساتھ آج کچھ کھانسی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اب اس معاملے پر بھی انہوں نے ایک بہت ہی تفصیلی جو ہے وہ اختلافی نوٹ لکھا ہے، اور یہ اختلافات بھی جو ہوتے ہیں یہ قوانین کے فیصلے، جو عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اس کا ایک حسن ہوتے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس غالباً میرے خیال میں جو افتخار چودھری صاحب تھے، ان کے زمانے میں ایک روایت پڑی تھی کہ جو بھی بینچ ہوتا تھا وہ متفقہ فیصلے لکھتا تھا، یعنی کہ ان کو فیصلے لکھوا دیے جاتے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اختلافی نوٹس آتے ہیں
تو یہ جو ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ججز جو ہے نا وہ اپنا دماغ استعمال کر رہے ہیں اور وہ اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی رائے کو وہ فیصلوں میں بھی شامل کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس فیصلے کے خلاف کوئی دوبارہ اس کے ریویو کے لیے عدالت میں جاتا ہے یا نہیں جاتا، اور اگر ریویو کے لیے جائیں گے تو پھر اس کا ریویو جو ہوگا وہ فل کورٹ کرے گا، اور وہ فل کورٹ جو ہوگا وہ عطا محمد بندیال کی زیر صدارت نہیں ہوگا، بلکہ اس کے سربراہ ہوں گے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، جو کہ کل سے چیف جسٹس کہلائے جائیں گے۔ اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو ہے وہ پہلے بھی کئی جگہوں پر ہم اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ قانون کی کتاب کے اوپر چلنے والے انسان ہیں، اور وہ ہر بار جو کو قانون میں لکھا ہوا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا چلوں کہ جو ہے اس کا سپریم کورٹ ریویو پروسیجر اینڈ ریویو ایکٹ جو ہے آرڈیننس، وہ بھی سپریم کورٹ میں لگا دیا گیا ہے سماعت کے لیے۔ تو اب اس کے اوپر بھی یہ وہ جو معطل کیا تھا موجودہ چیف جسٹس صاحب نے جو آج جا رہے ہیں، اب وہ سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں لگا دیا گیا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی دوبارہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کریں گے، اور غالباً وہ جو ایکٹ ہے وہ منظور ہو جائے گا، بحال ہو جائے گا سپریم کورٹ میں، اس ایکٹ کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس جو ترامیم ہیں نیب کی، ان کو بھی چیلنج کیا جائے اور اس کے لیے بھی ریویو پٹیشن دائر کی جائے۔ تو اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ زندہ صحبت باقی تو اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم، شکریہ۔